یہ متفرق سنتیں چل رہی تھیں۔ اگلی سنت ہے امانت کا بعین ہی ادا کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ ہمارے پاس کوئی امانت رکھوا دے، اس کو ادا کیا جائے، وعدہ کسی سے کر لیا جائے تو پورا کیا جائے۔ خاص طور پر بچوں سے وعدہ کر لیا جائے، اس کو بالکل نہیں توڑنا چاہیے۔ اول تو بچوں سے وعدہ کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کر لیا ہے کہ بیٹا یہ کھلونا لے کر دوں گا، بیٹا یہ ایسے کروں گا، تو پھر وہ پورا کرنا چاہیے، پھر وہ توڑنا نہیں چاہیے۔ تجارتی وعدہ کر لیا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کر وعدہ توڑنا بری بات ہے کہ وعدہ کر لیا آپ کو یہ چیز فلاں دن بنا کے دے دوں گا، پھر ایک اور آرڈر بھی لے لیا اور یہ اس کو وقت پر بنا کر نہیں دیا، یہ بری بات ہے۔ ہر معاملے میں وعدے کو نبھانا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی ناجائز وعدہ کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے پورا۔ کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ وہ سنت ہے جو تقریباً 99% مٹی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ رشتہ دار خوش سلوکی سے پیش ہیں، اچھے اخلاق سے پیش ہیں، بسم اللہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ جو ہماری شادی خوشی میں شرکت کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں شادی خوشی میں شرکت نہیں کرتا ہم بھی نہیں کرتے۔ وہ ہمارے ساتھ بدتمیز ہو کر بولتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہو جاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ سنت یہ ہے رشتہ دار بدسلوکی بھی کرے، شادی خوشی غمی پر نہ بھی بلائے، ہمیں پھر بھی بلانا چاہیے۔ وہ ہماری شادی خوشی غمی میں شرکت نہ بھی کرے، ہمیں پھر بھی شرکت کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے پر الزامات لگائے، ہمیں الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ وہ ہمیں لوگوں کے اندر برا بھلا کہے، برا بنا کر پیش کرے، ہمیں اس کے بارے میں برا بھلا کہنے کا بول نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم برے کے ساتھ اچھے پیش ہیں، خاص طور پر وہ رشتہ دار جو ہمارے ساتھ برے رویے سے پیش آ رہا، اس کے ساتھ اچھا بننا۔ ان میں سے بھی بطور خاص بھائی، بہن، خالہ، ماموں، چاچو اور والدین تو پھر پوچھنا ہی کیا، یہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر دیں تو ہمیں ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کی عزت کرنا۔ جتنے ہم سے کم عمر ہیں وہ ہمارے لیے چھوٹے ہیں، ہم ان پر پیار، محبت، شفقت والا معاملہ کریں۔ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ کبھی تنبیہ کے لیے کوئی ہلکا سا تھپڑ لگا دیا ان حدود کے ساتھ جو میں نے عرض کیا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جس طرح ہمارے ہاں مارا جاتا ہے، چھوٹی سی غلطی ہو تھپڑ، چھوٹی سی غلطی ہو تھپڑ، برا بھلا کہنا، تو کہہ کر پکارنا اور اس کو غلط لفظوں سے پکارنا، نکما، کمینہ، فلانا، اور ہمارے ہاں سرائیکی لوگوں میں تو گالیاں تک دے دیتے، او کتے کا بچہ، فلانا۔ بچہ بیچارہ بچپن سے یہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو بچوں کو عزت پیار دینا چاہیے۔ تنبیہ کرنی ہو تو حدود شرعیہ کے اندر کرنی چاہیے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، ان پر پیار محبت ہو۔ ہمارے بچے ہم سے ڈرے اور سہمے نہ رہیں، ہمارے بچے ہم سے لپٹ کر کھیلیں، ان کو باپ سے محبت ہو۔ ہمیں اتنا نرم دل ہو جانا چاہیے اس درس قرآن کی برکت سے کہ بچوں کے دل میں محبت بڑھ جائے ماں کی نسبت، کیونکہ ماؤں نے تو یہ درس نہیں سنے، ہم نے تو یہ درس پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ ہمارے اوپر شفقت، مہربانی، نرمی، پیار غالب ہو کہ بچہ باپ کی طرف لپک رہا ہو، کہ یہاں سے پیار ملتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ باپ آئے اور بچہ سہم جائے۔ اور بڑوں کی عزت کرنا، جتنے بڑے ہیں ان کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے۔ جہاں راحت کی جگہ ہو ان کو مقدم کیا جائے۔ گرمیوں میں پنکھا چل رہا ہے تو بڑے آدمی کو کہنا جو عمر میں بڑا ہو، جی آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ سردیوں میں ہیٹر چل رہا ہے تو اس کو ہیٹر کے آگے جگہ دینا۔ ہر جگہ پر بڑوں کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ کبھی بڑے بدتمیزی، بد اخلاقی، زیادتی، ظلم کر بھی دیں، ایسا ہو بھی جاتا ہے، ان کے بڑے پن کی وجہ سے خاموش ہو جانا، اچھا کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے میرے ساتھ غلط بول بھی دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، ہمارے پڑوسی کو ہم سے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھنا۔ ہمارے صحن میں کوئی بلب ہے جس کی روشنی پڑوسی کے گھر میں جاتی ہے، وہ بیچارے گرمی میں رات کو باہر سوتے ہیں، ہمارے بلب سے تنگ ہوتے ہیں کہ روشنی آ رہی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے تو اپنے گھر میں جلایا ہوا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں بند کر دینا چاہیے۔ ہمارے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ان کے گھر کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم گلی میں گاڑی، موٹر سائیکل، کوئی چیز کھڑی کر دیتے ہیں جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، چھلکے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، اس کے گھر کے آگے جا کے پڑتے ہیں۔ کسی لحاظ سے بھی ہم پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، ہم اس کے لیے راحت کا سبب بنیں۔ پڑوسی کو کہہ دیں کہ ہمارے گھر کی چیز آپ کے گھر کی چیز ہے، ہمارے گھر کا پائپ چاہیے، مشین چاہیے، استری چاہیے، جسر مشین چاہیے، برتن چاہیے،
کوئی ہمارے پاس چیز ہے جو گھروں میں ضرورت پڑتی رہتی ہے، ہم اس کو اتنا فری ہینڈ دیں کہ وہ کھل کر مانگ لیا کرے، اس کو ٹینشن ہی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہ یار ضرورت بڑی پڑ رہی ہے لیکن سامنے والوں کا مزاج بھی بڑا سخت ہے، آدمی اب کیسے مانگے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہمسائے ہمارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کا گھر میرا گھر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں، چیزیں تو مقدر سے ٹوٹتی ہیں، مقدر سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز دی، ہمارا پڑوسی استعمال کر لے گا تو کون سی گھس جائے گی؟ اچھا گھس بھی جائے گی تو کیا ہوگی؟ میرے استعمال کرنے سے بھی تو گھسنی تھی۔ اگر چیز گئی ان کے گھر ٹوٹ گئی تو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں لے کر دو، ہمیں بنوا کر دو، مسکرا کے لے لینا چاہیے، کوئی بات نہیں، ہم سے بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ ہم پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا۔ ہمارے ہاں نماز، روزہ، تلاوت، ان چیزوں کا تو کافی زور ہوتا ہے، لوگ ان کو عبادت بھی سمجھتے ہیں، ان کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس میں عام طور پر آدمی فیل ہو جاتا ہے پڑوسی کے ساتھ۔ اگر پڑوسی کو تھوڑا سا بد اخلاق ہو گیا تو یہ بھی بد اخلاق ہو گیا، بھی وہ بد اخلاق ہوئے مجھے تو نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے بچے گھر میں آئے کچھ شرارت کر کے چلے گئے، ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ بچے آئے برتن توڑ کے چلے گئے، بچے آئے کسی اور چیز کا نقصان کر کے چلے گئے، کوئی بات نہیں، لڑنا نہیں چاہیے اس سے۔ ہاں بچوں کو سمجھا دینا چاہیے، بچوں کو آنے سے روکنے سے بچنا چاہیے کہ بچہ ادھر آ رہا ہے یہ چیز پڑی توڑ دے گا تو اس کے احتیاط کر لی جائے، میں یہ نہیں کہتا۔ لیکن اگر کر دیا نقصان تو اب یہ نہیں کہ سیدھا گئے اس کے ماں باپ کے پاس، تمہارے بچے ایسے، تمہارے بچے ایسے، بس ہو گیا ہے۔ خاص طور پر جب غصہ آیا ہو تو ویسے کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس وقت تو ویسے ہی چپ ہو جانا چاہیے۔ جب غصہ ٹل جائے، کوئی طبیعت اعتدال پر آ جائے، بچہ آیا ہے بڑا نقصان کر گیا ہے، اس وقت خاموش ہو جائے، اس وقت خاموش ہو جائیں، اس وقت خاموش ہو جائیں۔ حالانکہ بہت مشکل ہے لیکن اس وقت خاموش ہو جائیں۔ جب غصہ جاتا رہے پھر جا کر آپ نے بات کرنا مناسب بھی سمجھا ہے، اب جا کر بات کر لیں کہ جی اس طرح اگر ہو جائے تو ہمیں سہولت ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی، ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہوں، ہماری چیزیں ان کے لیے حاضر ہوں۔ گھر میں کوئی زیادہ چیز آ جائے پڑوسی کے گھر ضرور بھیجنی چاہیے۔ مجھے وہ یاد آ گیا، حضرت ابن عباس کا غالباً قول ہے یا حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا جب سالن پکاؤ تو فَأَكْثِرِ الْمَرَقَ فِيهِ، شوربہ ذرا زیادہ بنا دو تاکہ تم اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھ سکو۔ گھروں میں کوئی اچھی چیز آ جاتی ہے، بعض دفعہ آپ کے گھر میں کوئی چیز آ گئی، زیادہ آ گئی ہے تو کوئی نہیں، تھوڑی سی ہم سائے کے گھر بھی بھیج دیں، نہیں غریب ہوتے، نہیں، اصل میں دل کی بات ہوتی ہے، باقی چیز کی بات نہیں ہوتی۔ آپ کا 5 کلو کی چیز آئی ہے، آپ اس میں سے تھوڑی سی ان کے گھر دے دیں، کیا فرق پڑے گا؟ نہیں دیں گے تو کیا آپ زیادہ کر لیں گے؟ بس دل کی بات ہے، دل کنجوس نہیں ہونا چاہیے، دل میں کھلا پن ہونا چاہیے۔ عورتیں طبعاً تھوڑی سی ہوتی ہیں کنجوس، تو عورتوں کو خود سمجھانا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مرد میں ہوں، لے کر میں آنے والا ہوں، آئندہ بھی میں نے لے کر دینی ہے، آپ چھوٹا دل کیوں کرتے ہیں؟ تو دلوں میں بھی سخاوت رکھنی چاہیے۔ پڑوسی گھر میں گاہے بگاہے چیزیں بھیجتی رہنی چاہیے۔ گھر میں سون حلوہ بنا لیا، آج کل سردیاں ہیں، گجریلا بنا لیا ہے، تو کیا ہے جس میں سے ایک مناسب پلیٹ پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیں، سارا ہم کھا لیں گے تو کیا تیر مار لیں گے، ایک پلیٹ اس کے گھر بھیج دیں گے تو کون سا نقصان کر لیں گے۔ اسی طرح سردیاں ہیں، مونگ پھلیاں کسی نے کوئی زیادہ کلو منگوا لی ہیں، اس میں سے کوئی اچھی خاصی مقدار پڑوسی کو بھی دے دی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بھی چیز ایسے گھر میں آ گئی ہے پڑوسی کے گھر میں دے دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے۔